الصمد، صمد کون؟ وہ سردار جو اپنی سرداری میں مکمل موجود ہو، وہ شریف یعنی شرف و عزت والا کہ جو اپنی شرافت میں، اپنے شرف میں مکمل ہو، وہ عظیم کہ جو اپنی عظمت میں مکمل ہے، اور وہ حلیم کہ جو اپنے حلم میں، اپنی بردباری میں مکمل ہو، وہ غنی کہ جو اپنے غنا میں مکمل ہو، وہ جبار جو اپنے جبروت میں، جابر ہونے میں، جبار ہونے میں مکمل ہو، وہ عالم کہ جو اپنے علم میں مکمل ہو، وہ حکیم کہ جو اپنی حکمت میں مکمل ہو، وہ ذات کہ جو شرف اور سرداری کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے نا، سب میں کامل ہو۔ ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، اور ایسی صفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب ہے ہی نہیں۔ آج جو نام ہمارے سامنے ہے وہ الصمد ہے۔ قرآن کریم میں صرف ایک مقام پر یہ نام آیا ہے، اور وہ مقام کون سا ہے ہم سب کو معلوم ہے، یعنی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے۔ سورۃ الاخلاص کے سلسلے میں یہ بات ہم سب جانتے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے پڑھنے کو 1/3 قرآن مجید پڑھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہوگا کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ تو یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر گرا گزری، یعنی بھاری محسوس ہوئی انہیں۔ کہنے لگے کہ اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 قرآن پڑھنے کی طاقت ہم میں سے کون رکھے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، یعنی وہ سورہ کہ جس میں اللہ کہ ایک ہونے اور صمد ہونے کا ذکر ہے نا، وہ سورہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ اس کو پڑھ لو تو گویا کہ 1/3 قرآن مجید تم نے پڑھ لیا۔ اب الصمد کا معنی کیا ہے؟ تو عام طور پر اردو میں جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب وہ ذات جس کی کسی کو ضرورت نہیں ہو، تو ایسا لفظ ہے یہ الصمد کہ جس کی ترجمانی حقیقت میں ایک لفظ میں ممکن ہی نہیں ہے، دوسری زبان میں تو چھوڑ دیجئے، خود عربی زبان میں بھی اس کو ایک لفظ میں بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ کئی صفات، کئی خوبیاں، کئی معنی اس اسم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے تابعین اور صحابہ وغیرہ سے اس کی تفسیر میں الگ الگ اقوال آئے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ سارے اقوال ذکر کیے، اور پھر یہ کہا کہ یہ سارے معانی مراد ہو سکتے ہیں اور سارے معنی اس میں آ جا سکتے ہیں۔ تو اب وہ سارے معنی پیش کرنے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تقریباً باتیں آ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الصمد، صمد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ السید الذی قد کمل فی سؤددی، وہ سردار
جو اپنی سرداری میں مکمل ہو، یعنی اس لائق ہو کہ سرداری کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہو. اور وہ شریف الذی قد کمل فی شرفی، وہ شریف یعنی شرف و عزت والا کہ جو اپنی شرافت میں، اپنے شرف میں مکمل ہو. اور کہتے کہ والعظیم قد کمل فی عظمتی، وہ عظیم کہ جو اپنی عظمت میں مکمل ہے. اور والحلیم الذی قد کمل فی حلمی، وہ حلیم کہ جو اپنے حلم میں، اپنی بردباری میں مکمل ہو. والغنی الذی قد کمل فی غنا، وہ غنی کہ جو اپنے غنا میں مکمل ہو. اور والجبار الذی قد کمل فی جبروتی، وہ جبار جو اپنے جبروت میں، جابر ہونے میں، جبار ہونے میں مکمل ہو. والعالم الذی قد کمل فی علمہ، وہ عالم کہ جو اپنے علم میں مکمل ہو. والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ، وہ حکیم کہ جو اپنی حکمت میں مکمل ہو. اور وہو الذی قد کمل فی انواع الشرف والسؤدد، اور وہ ذات کے جو شرف اور سرداری کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہے نا، سب میں کامل ہو. کہتے کہ وہو اللہ سبحانہ، ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور کہتے کہ ہذہ صفتہ لا تنبغی الا لہ، یہ اس کی صفت ہے اور ایسی صفت ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب ہے ہی نہیں. تو اب کتنی باتیں کہہ دی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں نا، ان میں ساری باتیں تو آئی گئی ہیں. تو سرداری کے لیے، بڑائی کے لیے، عظمت کے لیے، رب اور معبود ہونے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں اس نام میں آ گئی ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء میں سے ہے کہ جو صرف ایک معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اندر کئی معنی رکھتے ہیں. تو الصمد ایسے اسماء میں سے ہے. اب ہم سمجھیں گے کیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی بنیاد پر ایک نقشہ تو بہرحال ذہن میں بنے گا ہی نا، لیکن موٹے طور پر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو وہ ذات جو ہر پہلو سے، کمال کے ہر پہلو سے مکمل ہے. کمال کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے تو اس بات میں وہ کیا ہے؟ مکمل ہے ہر بات میں. تو اب جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے نا، وہ سب مفسرین نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ صمد کا مطلب، صمد میں صمود کا معنی پایا جاتا ہے، یہ ٹھوس ہونے کا معنی. تو الذی لا جوف فیہ، صمد مطلب وہ ہے کہ جس میں جوف نہیں ہے، یعنی پیٹ نہیں ہے، یعنی جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک معنی کی ترجمانی یہ ہو گئی. اور صمد میں قصد کا معنی پایا جاتا ہے، قصد کا یعنی ارادہ کرنے کا کسی کا. تو قصد مقصود کے معنی میں کہ وہ ذات کے جس کی طرف تمام لوگ قصد کریں، اس کی طرف آئے. اور اجتماع کا معنی بھی پایا جاتا ہے، تو جس میں ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہو وہ ذات. تو عرب میں وہ سردار جو بڑائی کے حامل ہوتے تھے اور جن کی سرداری پر سارے کے سارے لوگ متفق ہو جایا کرتے تھے، تو ایسے سردار کے لیے جس میں خوبیاں بھی ایسی ہے کہ وہ خوبیوں کی بنیاد پر سردار بننے کے لائق ہو، اور جس کی سرداری پر سب کے سب لوگ متفق ہو جائے، اس کو صمد کہتے تھے عرب کے لوگ. باہر والے بھی اتفاق کریں اور اندرونی طور پر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ سردار بنے. تو اس طرح سے یہ جو اسم ہے نا بہت جامع ہے نا، اور سارے اسماء تقریباً اللہ تعالیٰ کے اس میں آ گئے، ساری خوبی آ گئی ہے. تو اب اس کو جاننے کے بعد ہمارا کیا ہے، ہم کو کیا لینا ہے؟ تو ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے ہم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی دعا کر رہے تھے، اس سے پہلے ذکر آیا ہے. دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنیاد پر کہ تو ہی اللہ ہے، تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. الاحد الصمد، تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو اکیلا ہے اور صمد بھی ہے. تو اس کے ذریعے سے دعا کر رہے کئی اسماء کے ذریعے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ
تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے نا تو اللہ قبول کرتا ہے اور عطا فرماتا ہے، سوال کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے بات کیا ہے؟ تمہارے لیے بات یہ ہے کہ دوسرے ناموں کے ساتھ ساتھ اس نام کا استعمال بھی ہم اللہ سے سوال کرنے کے موقع پر کریں گے، اور صمد کہہ دیں گے گویا تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ضرورت مند ہیں اور آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جب آپ سب کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو اسی بنیاد پر ایک عرب عالم نے لکھا ہے کہ اگر صمد کو صحیح طور پر ہم جان لیتے نا، ہم صمد کو صحیح طور پر پہچان لیتے تو یہ قبریں، یہ قبے، یہ مزارات، یہ آستانے، یہ در ادھر ادھر کے جتنے ہیں نا وہ سب کے سب بند ہو جاتے، اور واسطے اور وسیلے کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا وہ ساری کی ساری باتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ تو بدقسمتی یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے، اللہ کو انہوں نے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے۔ تو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے کہ بطور وسیلہ اس نام کا استعمال کریں گے، اور پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دیں گے، اپنا سر اس کے سامنے خم کر دیں گے، اور جو بھی مانگنا ہو اسی سے مانگیں گے، سارے ارادے، سارے عزم اور سارے مقاصد اسی کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یہی مختصر خلاصہ ہے اس نام کی بنیاد پر کہ اللہ کیا ہے؟ الصمد ہے، وہ ذات کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو بے نیاز کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، کسی حد تک معنی کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ذات کہ جس کو سب کی ضرورت، جس کی ضرورت سب کو ہے۔ تو ہم بھی ضرورت مندوں میں ہم بھی کدھر جائیں گے؟ اللہ کی طرف جائیں گے، اور اس معنی کی بنیاد پر جائیں گے کہ اللہ کون ہے؟ الصمد ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور اس کو ضرورت پوری کرنے کے سلسلے میں کسی کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ، تو پھر بیچ والے ادھر ادھر کے کیوں آئیں گے؟ یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا